بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل کہتا ہے کرسمس ڈے کے بارے میں بتائیے۔ یہ نصارہ کا ایک تہوار ہے اور یہ ان کے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تعالی اللہ عما یقولون۔ اور میرا خالق پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی بیوی، اس کے نور کا کوئی ٹکڑا، کوئی نور من نور اللہ، نہ اللہ کے نور میں سے کوئی نور الگ ہوا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی عبادت کے معاملات میں بھی مولا خالص تنہا اور یکتا ہے۔ اس کی عبادت میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں۔ تو نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی پہ وہ آپ کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ کفار کی عیدوں میں مسلمان شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمان کسی کو اس دن ہیپی کرسمس کہتا ہے تو اس کا معنی یہ وہ تسلیم کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ درست ہے۔ لہذا یہ جملہ کہنا، اس عید میں شامل ہونا، اس میں تحفے تحائف دینا، وصول کرنا، ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کرنا اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خالق مالک کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جائے جس سے وہ رحمان پاک ہے۔ رحمان نے اپنا تعارف خود کروایا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ اس نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی بیوی ہے۔ وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اب جو شخص اللہ کی طرف یہ نسبت کرے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا پکڑا اور فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فلاں کو جنا ہے، تو یہ گناہ بہت بڑا ہے، یہ ظلم بہت بڑا ہے۔ آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں۔ سورۃ مریم کے اندر مالک فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی۔ رحمان کا اللہ مالک کا بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت بھاری بات کہی ہے، بہت ظلم والی بات کہی ہے یہ کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ یہ اتنی بھاری بات ہے کہ اگر یہ بات آسمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ گر کے بکھر جائیں، اس ظلم کی بات پہ، اس بھاری بات پہ، اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، کتنی بڑی مخلوق ہے زمین، اور کتنی بڑی مخلوق ہے پہاڑ، لیکن یہ ظلم کا جملہ نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، اور نہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ آج کرسمس منانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ نے ان کے کافر ہونے کا اعلان اپنی کتاب میں کیا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لقد کفر الذین قالوا، جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہنے والے کافر ہو گئے۔ جو کرسمس منا رہا ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد پہ منا رہا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے
کہ اللہ کی اولاد بنائی جائے؟ اب کچھ کلمہ پڑھنے والے بجائے کہ ان کے سامنے رب کی توحید کا اقرار کریں، رب کی توحید کا اعلان کریں، یہ بتائیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، وہ بیوی کی کمزوری، بچوں کی کمزوری، اولاد کی کمزوری سے پاک ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ عیسیٰ عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے مریم کو بیٹا دیا بغیر خامن کے، عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، جیسے آدم پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے، اسی طرح عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے، وہ خالق اور مالک ہے۔ اہل ایمان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ توحید کا پیغام دیتے، وہ رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی نبی اللہ کا بیٹا نہیں، کوئی نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، اللہ میں کوئی فنا نہیں ہوتا، اللہ کسی میں حل نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ سب کا خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہے۔ بجائے ہم یہ پیغام توحید عام کرتے، آج بہت سے کلمہ پڑھنے والے وہ ان عقیدہ رکھنے والوں کو اور اس کرسمس کی عید منانے والوں کو میری کرسمس کا پیغام دیتے ہیں، ہیپی کرسمس کا پیغام دیتے ہیں، اس کرسمس کی مبارکباد دی جاتی ہے، اس پہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تحفے تحائف لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری ایمان والی غیرت کہاں مر گئی؟ ان کے اس عقیدے کی بنیاد تو دیکھیے، ان کے ہاں کرسمس کا عقیدہ پڑھیے تو صحیح، ان کے ہاں پہچانیے تو صحیح، یہ کرسمس منا کر کس بات کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ کس بات کی خوشی کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ آج اللہ نے بیٹا جنا ہے، اس بات کی خوشی، اور آپ اس پر اس کو گفٹ دے رہے ہیں، آپ اس پر اس سے گفٹ وصول کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں اور مبارکباد لے رہے ہیں۔ آپ خوش ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں، آپ راضی ہیں اس بات پر، آپ خوش ہیں اس عقیدے پر کہ وہ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ کا میری کرسمس کہنا، ہیپی کرسمس کہنا، خوش آمدید کہنا، اس موقع پہ تحفے تحائف دینا ان کے اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے بیٹوں سے، اللہ پاک ہے اولاد کی کمزوریوں سے، اللہ پاک ہے جو چیز اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ پیغام توحید دیجئے، توحید کے پیغام کو یاد کیجئے، رب کی وحدانیت کا اعلان کیجئے اور بتائیے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کے نور میں سے کوئی نور الگ ہوا ہے، نہ اللہ کسی میں حلول کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی فنا فی اللہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام عقائد اللہ کی کتاب کے مخالف ہیں۔ ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ اپنی ایمانی غیرت کو جگائیے۔ کوئی زنا کی تہمت لگائے آپ کی والدہ پر، اس کے گھر پھول لے کر جائیں گے، اس کو خوشی سے کیک جا کر دیں گے، وہ آپ کی والدہ کو گالی دے، بدکاری کی تہمت دے، آپ راضی ہوں گے؟ اور نعوذ باللہ جو اللہ کو گالی دے رہا ہے، ایسی گالی جو آسمان، زمین، پہاڑ، اتنی بڑی مخلوقات بھی برداشت نہیں کر سکتی، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا کفر کا جملہ ہے۔ اور بجائے تم ان کو پیغام توحید دینے کے، تم ان سے مبارکباد وصول کرو، تم ان کو مبارکباد پیش کرو، تم ان کے اس پروگرام میں شامل ہو، تم ان کی ساری عادات اپناؤ، تقالید اپناؤ، تو پھر یاد کر لیجئے کہ قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ نے تم سے یہ سوال کیا، یہ مجھے گالی دے رہے تھے، یہ میری طرف بیٹے کی نسبت کر رہے تھے، اور تو پھولوں کے اور کیک کے تحفے لے کر ان کے گھروں میں جا رہا تھا اور ان سے وہ خوشی وصول کر رہا تھا، اپنے سٹیج پہ اپنے ساتھ ان مجرموں کو کھڑا کر کے ان کے اس جملے کو برداشت کر رہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر قیامت کے دن آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ آج کیجئے گا، کیونکہ وہاں جہنم اور جنت کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ اہل شرک اور اہل شرک کے راستے پہ چلنے والے، ان کی موافقت کرنے والے، ان کے عقائد پر راضی ہونے والے، ان کے عقائد کو تسلیم کرنے والے، وہ اپنے انہی دوستوں کے دین پر ہیں اور ان کا ٹھکانہ انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں اہل توحید کے ساتھ اکٹھا رکھے اور اہل توحید کے ساتھ جنت الفردوس میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔